بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 14 فروری 1989 کا دن تھا جب 77 سالہ ایرانی انقلابی رہنما روح اللہ خمینی 14 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد تہران پہنچے تھے اور ایران میں سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ مغربی اتحاد اور امریکی پشت پناہی سے چلنے والا رضا شاہ پہلوی کا اقتدار اب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ رضا شاہ پہلوی نے اپنے مغربی آقاؤں کی ایما پر ایران کو اس قدر مغربی رنگ میں رنگ دیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مغربی بیہودہ معاشرہ ہے یا مسلمانوں کا ایک ملک ایران۔ معاشرے میں جب بھی کوئی برائی حد سے بڑھتی ہے تو اس کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے میں دنیا کا فحش ترین سمجھے جانے والا شہر تہران اسلامی انقلاب کے بعد مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ آپ معلومات اور حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں پیش آئے اسلامی انقلاب کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیسے اس وقت کی دنیا کا فحش ترین شہر تہران اسلامی دنیا کا ایک ممتاز شہر بنا۔ اور مزید آپ جانیں گے کہ گورے کیسے فارسی خواتین کے حسن میں قید ہو کر ایران کی طرف دوڑے آتے تھے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایران میں پائی جانے والی ایک ایسی شہزادی کے بارے میں بتائیں گے جس کی مونچھیں بھی تھیں اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ لہٰذا آپ تاریخی حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ ایران کا پرانا نام فارس ہے۔ 650 عیسوی میں اسلام کے نفاذ سے قبل ایران میں آتش پرستی سب سے بڑا مذہب ہوا کرتی تھی اور ایران کے آتش قدوں کا پوری دنیا میں نام لیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے۔ یہاں پر دنیا کی کئی مہذب قومیں گزری ہیں اور ایران بہت سے فاتحین کے ہاتھوں فتح ہوتا آیا ہے۔ ایران میں ایسی ہی ایک بادشاہت 1920 کی دہائی کے آغاز میں برطانوی حکومت کی مدد سے قائم کی گئی تھی، جسے پہلوی سلطنت کہا جاتا ہے۔ پہلوی سلطنت کے پہلے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے، جنہوں نے 1923 میں جزوی طور پر اور 1925 میں مکمل طور پر ایران پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ 1941 میں رضا شاہ پہلوی اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی دوسرے بادشاہ بنے۔ محمد رضا شاہ پہلوی سلطنت کے دوسرے اور آخری بادشاہ ٹھہرے۔ چونکہ یہ سلطنت مغربی اتحاد کی وجہ سے قائم کی گئی تھی، اسی لیے اس سلطنت کے اندر ایران میں مغربی رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ عورتیں نیم برہنہ ہو کر سڑکوں پر پھرا کرتی تھیں۔ دنیا کے سب سے بیہودہ اور فحش اشتہار تہران سے جاری کیے جاتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ پھرنا ایک معمولی بات تھی۔ تہران شہر میں جگہ جگہ شراب خانے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوا کھیلنا بھی مکمل قانونی تھا۔ لیکن اس معاشرے کا سب سے گھٹیا رخ یہ تھا کہ پورے ایران میں ہر ہیئر سلون کے ساتھ ایک قبا خانہ یعنی فحاشی کا اڈا ہوا کرتا تھا، جہاں پر شب و روز حرام کاری جاری رہتی تھی۔ ایران کو اس معاشرتی تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں غیر ملکی سیاحوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو بڑی تعداد میں ایران آیا کرتے تھے، اور ان سیاحوں کا ایران میں آنا قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ غیر ملکی سیاح فارس کی خواتین کے حسن میں مبتلا ہو کر ایران آتے تھے۔ یوں امریکہ اور مغرب کے تعاون سے ایک اسلامی ملک کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1960 اور 70 کی دہائی ایسا وقت تھا جب تہران سے دنیا کا فیشن جاری ہوا کرتا تھا اور تہران کو وہ مقام حاصل تھا جو آج پیرس کو ہے۔ ایرانی عوام کا ایک بڑا طبقہ اس بے راہ کا شکار تھا، لیکن کچھ تعداد میں لوگ ایسے بھی تھے جو اس نظام سے نجات پانا چاہتے تھے اور حقیقی معنوں میں ایران کو پھر سے ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتے تھے۔ اور ایسا کرنے والوں نے اپنی عملی جدوجہد کا آغاز نومبر 1963 سے کیا، جب شیعوں کے ایک مقبول رہنما روح اللہ خمینی نے محمد رضا شاہ پہلوی کو اسلام مخالف آدمی قرار دیا۔ خمینی کی اس تقریر کے چند دنوں بعد انہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری پر تہران، مشہد اور قم میں بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کی وجہ سے انہیں چند دنوں بعد رہا کر دیا گیا اور پھر بعد میں گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ انقلابی کارکنوں کے کہنے پر روح اللہ خمینی 1964 میں ایران سے جلا وطنی اختیار کر گئے۔
اپنی جلا وطنی کے دوران وہ دنیا کے کئی ممالک میں رہے اور آخر میں پیرس پہنچے۔ یہیں سے انہوں نے ایران واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن ان 14 سالوں میں حالات بہت بدل چکے تھے۔ محمد رضا شاہ پہلوی کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا۔ آئے روز احتجاج، ہڑتالیں اور ہنگاموں کی وجہ سے ایران کی معاشی اور سماجی جڑیں کمزور ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف دنیا بھر میں روح اللہ خمینی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جس انقلاب کی بنیاد 1963 میں رکھی گئی تھی، اس کا باضابطہ آغاز جنوری 1978 میں ہوا اور آنے والے 13 ماہ تک ایران میں ہر روز جھڑپیں ہوتی اور بہت سے لوگ بے گناہ قتل کر دیے جاتے۔ محمد رضا شاہ پہلوی کے محافظوں اور انقلابیوں کے درمیان یہ جھڑپیں 13 ماہ تک جاری رہیں اور پھر 1 فروری 1989 کو روح اللہ خمینی تہران پہنچے، جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ روح اللہ خمینی کے تہران پہنچنے کے صرف 10 دن بعد 11 فروری 1989 کو محمد رضا شاہ پہلوی ایران سے فرار ہو گئے۔ اپریل 1989 میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا اور ایران کو ایک جمہوری آئین کے ماتحت کر دیا گیا، جبکہ اسی سال دسمبر 1989 میں روح اللہ خمینی ایران کے سپریم لیڈر بنے اور اگلے 10 برس وہ ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین علی خمینی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ اپنے 10 سالہ اقتدار میں روح اللہ خمینی نے ایسی مثالیں قائم کیں جو بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک روشن باب بن گئیں۔ روح اللہ نے نہایت سادہ زندگی اختیار کی اور سرکاری وسائل کا بہت محدود استعمال کیا۔ انہوں نے ایک منظم فوج قائم کرتے ہوئے ایران کے دفاع کو بہت مضبوط کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ حقیقی معنوں میں اسلام کا نفاذ تھا، جو آج ایرانی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ آج تہران سمیت ایران بھر کی سڑکوں اور بازاروں میں باحجاب عورتیں گھومتی ہیں، اور وہی تہران جو کبھی مغربی رنگ میں نمایاں نظر آتا تھا، آج اسلامی تشخص کو ظاہر کرتا ہے۔ روح اللہ خمینی ایرانی عوام میں بہت مقبول تھے۔ وہ زندگی بھر تہران کے ایک چھوٹے سے محلے کی تنگ گلی میں اپنے چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کی موت کی خبر ملی تو ان کے چاہنے والوں نے ان کے گھر کی دیواروں پر اپنے سروں کو مار مار کے خون آلود کر دیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے روح اللہ خمینی نے ایران کو مسلم دنیا کا ایک مضبوط ترین ملک بنا دیا ہے۔ پہلوی خاندان سے پہلے کی سلطنت کو قاجار سلطنت کہا جاتا تھا۔ قاجار سلطنت 1789 سے لے کر 1925 تک قائم رہی۔ اسی سلطنت میں ایک مشہور زمانہ شہزادی بھی پائی جاتی تھی، جسے تاریخ آج زہرہ خانم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس شہزادی کو اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت کہا جاتا ہے، اور کئی تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس عورت کے حسن میں بہت سے لوگوں نے خودکشی بھی کی تھی، لیکن عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ زہرہ خانم آج کی عورتوں سے مختلف ایک موٹی عورت تھی۔ لیکن سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ زہرہ خانم کی مونچھیں تھیں، اسی وجہ سے اسے مونچھوں والی شہزادی بھی کہا جاتا تھا۔ ان تمام معاملات کے باوجود اس کے حسن کے چرچے پورے ایران میں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے ایران میں حسن کا معیار بہت مختلف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زہرہ خانم فربا اور مونچھوں والی ہونے کے باوجود ایران کی خوبصورت ترین شہزادی تھیں، اور آج کے دور میں کسی ایسی عورت کو حسین کہا جائے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔